نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد أشرف الأعراب والعجم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على النبي وأهل البيت كلهم اوس اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایمان مدد ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی است دارین تمع یا شہ جیلا مدد انتظار کرم تستمن عینیرا اے خدا جو خدا بی و خدا دا مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر مہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سجدہ مشکلات بے عدد دارے مال مدد یا غوث اعظم پیر ما بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہرونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم سنیم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم دونوں یکساں مزاج والے ہیں دونوں یکساں مزاج والے ہیں دونوں یکساں سماج والے ہیں اعلیٰ حضرت ہیں تاج والے کے تاج والے ہیں اعلیٰ حضرت کے تاج والے ہیں اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ حضرت بھی تاج والے ہیں علماء باوقار مشائخ اعظام محتشم سامعین بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, cherisher, nourisher, sustainer of the worlds. Peace and salutations be upon noblest of all prophets, our guide, our leader, our intercessor on the day of judgment, Sayyidina Maulana Muhammadur Rasulullah, his noble family and august companions. May I take this opportunity of offering my sincere thanks in the court of Allah subhanahu wa ta'ala for having blessed us, for having granted us this opportunity to be here during this World Islamic Sunni Ijtima at the feet of Sarkar Tajul Awliya alayhi rahmatur rahman. I pray in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah accept our presence here. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all our lawful desires of the dunya and the akhirah. Ameen bijahin nabiyil kareemil ameen.
ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہی اہل جنت ہے. اب آپ کو کچھ بولنا پڑے گا. آپ بولیں گے، ہم بولیں گے، اور پیچھے والے حضرات دعائیں دیں گے. ادھر بھی کافی سناٹا ہے پیچھے کی طرف. آپ نہیں، تھوڑا سا بس، ہاں بس. اللہ اکبر، نعرہ رسالت. عزیزان محترم، رفیقان گرامی، ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت وہ فرقے ناجیہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. میری امت ان قریب 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. قالوا ما ہی یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کون سی جماعت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریق پر، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. زور سے کہیں سبحان اللہ. ما انا علیہ و اصحابی، اہل سنت و جماعت، اسی سے ماخوذ ہے کہ ما انا علیہ اہل السنہ، اہل معنی والا ہوتا ہے، سنت والا، اور جماعت جس پر ہے وہ اصحابی. وہ اصحابی، حضور نے لفظ اصحاب فرمایا ہے. اب اہل سنت وہ ہے جو سارے اللہ یاد دلا رہا ہوں میرے صحابہ کے بارے میں. یہ کون فرما رہا ہے؟ کونین کے تاجدار فرما رہے ہیں، نبیوں کے امام فرما رہے ہیں. آگے ارشاد فرمایا فمن احبہم بحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی. ومن ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا فببغضی ابغضہم، اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. صحابہ کا بغض رسول اللہ کا بغض ہے، یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا. اسی لیے فرمایا لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تان کا نشانہ نہ بنانا، ان سب کی تعظیم و توقیر کرتے رہنا. ایک حدیث. دوسری طرف میرے آقا نے ارشاد فرمایا من احب هذین یعنی الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی الجنہ، وفی روایت اخرى کان معی فی درجتی فی الجنہ. فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی، جس نے امام حسن سے محبت کی، جس نے امام حسین سے محبت کی، ان کے والدہ ماجدہ سیدہ کائنات سے محبت کی، ان کے والد گرامی وقار مولائے کائنات شیر خدا سے محبت کی، فرمایا وہ کہاں ہوگا؟ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. ہم فضیلت اہل بیت کی حدیث پڑھتے ہیں، جھوم کر سبحان اللہ نکلتا ہے، زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے، اور جب فضیلت صحابہ کی حدیث پڑھتے ہیں تب بھی دل سے اور زبان سے ہمارے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے. میرے عزیز، میرے دوست، میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. المعتقد کے اندر فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم کسی صحابی سے محبت ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے. سنجیدگی کے ساتھ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے. فرمایا کہ لیس حب الصحاب، حب صحابہ ان کی اپنی
ذوات کی وجہ سے، ذاتوں کی وجہ سے نہیں ہے. ولا حب اہل البیت لانفسہم، نہ صحابہ کی محبت ان کے اپنے ذوات کی وجہ سے، نہ اہل بیت کی محبت ان کے اپنے انفس اور ان کی ذات کی وجہ سے. بل حبہم جمیعا لوصالتہم برسول اللہ، بلکہ ان تمام کی محبت جو ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے. رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. فرمایا کہ جو رسول اللہ سے، آگے ارشاد فرماتے ہیں، جملہ سنیے گا امام کا. فرمایا ومن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول اللہ سے سچی محبت کی وہ ان سب سے سچی محبت کرے گا. اور ان تمام، اچھا آگے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، وقت نہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایک جملہ اور سن لیجئے. فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم صحابیت میں، مرتبہ صحابیت میں، درجہ صحابیت میں کسی صحابی میں کوئی تفریق نہیں کرتے. ارے ذرا زور سے کہے سبحان اللہ. کما لا نفرق بین احد من رسل، یہ جملہ دیکھیے، فصاحت و بلاغت دیکھیے میرے امام کی. فرمایا جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نبوت میں بحیثیت نبی ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، درجات بعد میں ہیں اپنی جگہ، لیکن نفس نبوت میں سب برابر. نفس نبوت. آگے فرمایا کہ صحابہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ سارے صحابہ کی ہم برابر تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ نفس صحابیت میں سب برابر. توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک صاحب کہنے لگے وہ تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے تھے، وہ صرف صحابی تو ہیں. میں نے کہا صرف صحابی ہونا ہی تو سب کچھ ہے. ارے زور سے بولو، آپ سمجھے نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جس کو لگی ہے وہ تو سمجھ رہا ہے کیسی ہٹ پڑی ہے. صحابیت ہی تو سب کچھ ہے. ارے صحابیت ہٹا دو تو ابو جہل بچتا ہے، پھر نہ سید الشہداء. یہ صحابی ہیں، مولا کائنات یہ صحابی ہیں، حضرت سیدنا عباس یہ صحابی ہیں، عبداللہ ابن عباس یہ صحابی ہیں. تم کہتے ہو صرف صحابی. یاد رکھیں کہ صحابیت وہ رتبہ ہے، وہ مقام ہے. میرے آقا نے ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے لا تمسن النار مسلمن رآنی، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا ہے. ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا، ایمان پر اس کا انتقال ہوا. آگے ارشاد فرمایا اتنا ہی نہیں، میرے صحابہ کا مرتبہ سمجھو، ان کا مقام جانو. فرمایا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ورآ من رآنی، جس نے میرے دیکھنے والے کو ایک نظر ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، کسی صحابی کو ایک نظر ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، کہا وہ بھی جنتی ہے، اسے بھی جہنم کی آگ. لا تمسن النار، فرمایا جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں. اہل بیت بھی ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. لیکن ان تمام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ فضیلت مطلقہ اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ یار غار رسول، یار مزار رسول، سایہ مصطفیٰ، مائے اصطفیٰ، عز و ناز خلافت لاکھوں سلام، اصدق الاصدقی سید المتقی، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی سنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ فلاں نے کہا کہ میں نے فلاں کی کلپ سنی، میں نے کہا
کلپ پہ نہ سنو، افضلیت مطلقہ میرے صدیق اکبر کی قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے، رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل وعلا نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، عنقریب بہت دور رکھا جائے گا، جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ کام کسے رکھا جائے گا؟ کہا اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ ایک ہوتا ہے تقی اور ایک ہے اتقا، زور سے بولے سبحان اللہ۔ اتقا سب سے بڑا متقی، اور یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے سب سے قریب وہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب وہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اکرم وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ شان، یہ آیت کریمہ مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا نا نہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آگے تو نے نہیں پڑھا، تو اتقا پہ رکا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ نہیں سمجھے آپ؟ ارے مولا کائنات تو اپنے پاس ضرورت سے زیادہ 1 درہم رکھنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ کنز جو ہے وہ کنز مال جمع کرنا حرام تھا مولا کائنات کے مسلک میں۔ جی ضرورت سے 1 درہم بھی زیادہ رکھنا یہ مولا کائنات کے نزدیک حرام تھا۔ آپ نے کوئی مال جمع ہی نہیں کیا۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ مال الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ وہ ستھرا ہو، مال ستھرا ہو جب وہ دینے والا ستھرا ہو۔ مال دینے سے مال بھی ستھرا ہوتا ہے، مال اللہ کی راہ میں دینے سے ستھرا ہوتا ہے۔ سنو، مال اللہ کی راہ میں دیا کرو، مال ستھرا ہوگا، اور مال بھی ستھرا ہوگا، دینے والا بھی ستھرا ہوگا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کے بدلے میں یہ اللہ تبارک و تعالی جواب عنایت فرما رہا ہے۔ صدیق اکبر پر ہونے والے اعتراض کا جواب رب العالمین عطا فرما رہا ہے۔ اعتراض یہ کیا، کہا کہ دور جاہلیت میں پہلے کبھی ان غلاموں نے شاید ان پر کوئی احسان کیا ہوگا، سیکریٹلی، پرائیویٹلی، کسی کو پتا نہ ہو، اس کا بدلہ ابو بکر اب انہیں خرید کر آزاد کر رہے ہیں۔ اچھا، جب حضرت ابو بکر صدیق خرید کر کے غلاموں کو خریدنے جاتے تو ان کے آقا ان کی قیمت بڑھا دیا کرتے تھے، پتہ نہیں کیوں آزاد کروا رہے۔ وہ سمجھ جاتے تھے اس لیے آزاد کر رہے کہ مسلمان ہو گئے اور میں انہیں سزا دیتا ہوں۔ آقا سزا دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، مال کی قیمت بڑھا دیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے کبھی مال کی پرواہ نہیں کی ہے۔ بلال حبشی سے لے کر کے کئی صحابہ کرام جو ظلم و تشدد کی چکی میں پس رہے تھے، اللہ کی رضا کے لیے انہیں آزاد کر دیا ہے اپنا مال خرچ کر کے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے کبھی اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ سبحان اللہ کا ہے عظیم وہ قربانیاں ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمایا کہ کسی کے مال نے، ایک اور حدیث مبارکہ سنا تو ذرا محبت سے، پیچھے تک مجمع تڑپ کے گئے۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے جس نے میرے ساتھ بھلائی کی، میں نے سب کا احسان اسی دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن ایک شخصیت، ایک ذات ایسی ہے جس کا احسان میں محمد بھی اس دنیا میں نہیں چکا سکا، وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کیا شان ہے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سب کچھ قربان کر دیا، راہ خدا میں دے دیا، اور یہ کہتے ہوئے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے آیا، پروانے کو چراغ تو، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول بس۔ اب سنیے، یہ عقیدے کی بات ہے، کلپوں سے نہیں ثابت ہوتی ہے، قرآن اور حدیث سے عقیدہ بنایا جاتا ہے۔ سنیے توجہ کے ساتھ، جی حدیث مبارکہ صحیح سندوں کے ساتھ، متعدد طرق کے ساتھ، اور راوی بھی مولا کائنات ہے۔ توجہ علماء کرام کی، راوی بھی مولا کائنات ہے۔ اب اگر کوئی سچا
محب مولا کائنات ہے تو مولا علی کی بات مانے گا. دعویٰ ہو حب علی کا اور بات ہی نہ مانے ان کی. دعویٰ بے اصل ہے جھوٹی ہے محبت تیری. دعویٰ بے اصل ہے جھوٹی ہے محبت تیری. دعویٰ سچا ہے. ارے عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. مولا علی کی پھر تو آپ کو بات ماننا چاہیے. توجہ ہے قبلہ, بات مانیے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا. اور حدیث بھی ایسی ہے, سلسلۃ الذہب, چین آف نریشن از گولڈن چین آف نریشن. سلسلۃ الذہب کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ جب اہل بیت کے ائمہ اس سلسلے میں ہو, روات کا جو سلسلہ ہے, چین آف نریشن میں جب اہل بیت سے روایت کرے تو اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. اور اس کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ اگر کسی پر جنون ہو, صرف یہ سند پڑھ کے پھونک دیں اہل بیت کے ناموں کی, تو اس کا جنون اتر جائے گا, آنسیں بھی بھاگ جائے گا. ایسی برکت والی سند ہے. راوی کون ہے؟ میرے امام, امام جعفر صادق. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. امام جعفر صادق, ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. کہا کہ مجھے تو 2 مرتبہ ابو بکر نے جنا ہے. حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں ان کی والدہ بھی اور ان کی دادی بھی سیدنا صدیق اکبر کی شہزادیاں, نسلم بعد نسل. یہ ہیں حضرت امام جعفر صادق. کون ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ؟ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھ سے میرے والد امام محمد باقر نے روایت فرمائی. ان سے حدیث مبارکہ جو انہیں روایت کی انہوں نے سنی, سماعت فرمائی. کس سے؟ ان کے والد علی زین العابدین سے, امام زین العابدین سے. کہا انہوں نے اپنے والد امام حسین سے, اور انہوں نے مولائے کائنات شیر خدا سے, شیر خدا سے, اور شیر خدا نے حبیب خدا محمد الرسول اللہ سے یہ حدیث مبارکہ سنی. اور جہاں ائمہ اہل بیت آ جائے تو پھر جرح و تعدیل کا سارا معاملہ سائیڈ میں ہوتا ہے. کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی جرح کی گنجائش نہیں, کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ ہمارے ائمہ محفوظ ہیں. زور سے کہیں سبحان اللہ. یہ ہے مولا علی مشکل کشا شیر خدا. خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ما طلعت الشمس ولا غرب, کہ سورج کبھی طلوع نہیں ہوا اور غروب نہیں ہوا کسی ایسے آدمی سے نبیوں کے بعد جو ابو بکر سے افضل ہو. سب سے افضل نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر صدیق ہیں. اور مولا علی کس کو بتا رہے ہیں؟ امام حسین کو بتا رہے ہیں. امام حسین نے بھی یہ وصیت کی ہے, یہ روایت آگے بڑھائیے, کہا کہ بچوں کو اپنے مولا کائنات سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ ہم افضل الخلق ابو بکر کو مانتے ہیں. آپ اپنے بیٹے کو بتانا, وہ اپنے کو اسی طریقے سے. اب آئیے دوسری روایت حضرت محمد ابن حنفیہ. اچھا ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, لوگوں نے کہا کہ نہیں جزوی فضیلتوں کو لے کر کے فضیلت مطلقہ کی بات کرتے ہیں. جزوی فضیلتیں تو بہت سارے جو ہے صحابہ کرام کو حاصل ہے, اور ان میں سب سے زیادہ جزوی فضیلتیں مولا کائنات کو حاصل ہے. ان کی جو شان ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے. ہم فضیلت مطلقہ اور اول افضل جو ہے وہ عقیدہ اہل سنت بتا رہے ہیں. اس فضیلت مطلقہ کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق ہے. پوچھا بھی ایک اس روایت میں جو ابھی میں نے پہلے پڑھی اس میں تو لفظ خیر ہے, ٹھیک ہے, خیر کا معنی بھی وہی ہوتا ہے. اچھا اب یہاں پر حضرت محمد ابن حنفیہ کی روایت سنیے, یہ بھی مولا کائنات کے شہزادے ہیں. پوچھا اپنے والد سے, امام سیوطی سے لے کر کے امام بیہقی سے لے کر کے متعدد طرق, طبرانی معجم الکبیر, کئی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود. کیا پوچھا؟ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات سے پوچھا ای الناس خیر. یہ لفظ ناس ہے, لفظ ناس, ای الناس یعنی لوگوں میں, سب لوگوں میں, سب لوگوں میں, یعنی اس وقت جو موجود تھے مسلمان
صحابہ، صحابیات، اہل بیت سب انکلوڈ ہیں۔ ای الناس، لوگوں میں سب سے بہتر۔ آپ ٹھنڈے ہو گئے، ذرا زور سے کہنا سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سب سے بہتر کون ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ابو بکر۔ سند کی ذمہ داری ہمارے علماء کی الحمدللہ۔ جہاں کوئی چاہے سند پر بات کرنا انشاءاللہ صحیح سند سے ثابت روایت ہے۔ ای الناس خیر فرما، تو اس میں سیدہ کائنات بھی ہیں، اس میں مولا کائنات بھی ہیں، اس میں اہل بیت بھی ہیں، اس میں حضرت عثمان بھی ہے، حضرت عمر فاروق بھی ہے، سب ای الناس خیر۔ پہلا نام، پہلا نمبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ یہ مولا علی نے ارشاد فرمایا، زور سے کہے سبحان اللہ۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا، مولا علی نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو جحفہ کی روایت، مولا علی نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین حضرت ابو بکر صدیق۔ میرے پاس تقریباً 17-18 روایتیں مولا کائنات کی موجود ہیں جن میں مولا علی مشکل کشا نے خود فرمایا لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک روایت سنا دیتا ہوں، ہوش میں رہیے۔ اہل سنت میں رہنا ہے تو اسی عقیدے پہ رہنا پڑے گا۔ بولیے زور سے، سنی رہنا ہے تو یہ 1450 سال کا سارے صحابہ کا یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے۔ سنی رہنا ہے تو اسی عقیدے پہ رہنا پڑے گا۔ حضرت مولا کائنات منبر پر جلوہ بار، 80 سے زیادہ صحابہ کرام نے روایت کی ہے۔ فرمایا سنا تھا لوگ چینے گوئیاں کر رہے ہیں، منبر پر جلوہ بار ہوئے، کوفے کی جامع مسجد منبر پر کھڑے ہو کر میرے مولا کائنات مشکل کشا فاتح خیبر، خاتم خلافت نبوت، فاتح باب ولایت حضرت شیر خدا نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری۔ میں نے اگر کسی کو پایا، وارننگ دی، کسی کو پایا، کسی کو، نکرات نفی ہے، ہاں، لا اجد احدا، علماء موجود ہیں، توجہ چاہوں گا حضور آپ لوگوں کی، لا اجد احدا، عموم کسی کو بھی پایا جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بتائے تو میں اسے مفتری، افترا کرنے والے کی سزا 80 کوڑے لگاؤں گا۔ سوچئے، اب آخر میں ایک بات بڑی پیاری میں کرتا ہوں۔ مصنف کے کمپائلر، دا کمپائلر آف مصنف، محدث عبد الرزاق، محدث عبد الرزاق he is the grand teacher of Imam al-Bukhari. Those who recite Bukhari without love of Rasulullah, they get fevered, but they don't understand Bukhari. نہیں سمجھے آپ؟ ارے بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار، اس کو بخاری نہیں آتی، اس کو انگلش میں بول دیا میں نے۔ یہی امام بخاری کے دادا استاد بڑے عاشق اہل بیت، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ہم بھی ہیں، اور جو عاشق اہل بیت ہوتا ہے اس پر الزامات لگتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی لگائے، لگانے والوں نے کہا کہ ہر وقت اہل بیت، اہل بیت، بالکل غلام خانہ زاد ہیں ہم، غلامان رضا بھی غلام خانہ زاد ہیں اہل بیت کے۔ سنیے، کسی نے پوچھا کہ آپ کس کو افضل مانتے ہیں؟ کہا ابو بکر و عمر کو افضل مانتا ہوں۔ کہا کہ محب اہل بیت ہو کر کے؟ کہا کہ محب علی ہوں اسی لیے تو افضل مانتا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ ضرور سے کہیں سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عالمی سنی اجتماع، بہت بڑے میں لکھا ہوا ہے ریڈ میں، یہ سنی اجتماع ہے۔ تو جب سنی اجتماع ہے تو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی بات ہوگی۔ فرمایا کہ میں حضرت مولا کائنات
سے سچی محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو ابو بکر و عمر کو ان سے اور سارے لوگوں سے افضل مانتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کیونکہ صحیح سندوں سے مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ خود میرے مولا علی نے فرمایا ہے کہ ابو بکر و عمر، میرے آقا سے روایت کی، خیر الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، انبیاء و رسول کے بعد افضل الخلق بعد الانبیاء۔ چینج کروا سکتے ہو تو خطبہ چینج کروا کے دکھا دو۔ ساری دنیا کے ممبروں پر خطبہ ہوتا ہے جمعے کے دن، نہیں سنیے؟ خصوصاً علی افضل الانبیاء بالتحقیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ سارے ممبروں سے اعلان ہوتا ہے افضلیت صدیق اکبر کا ہر جمعے کو۔ پھر بھی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، کیا کھاتے ہو؟ علاج کیجئے، یہ مرض بڑا ہانی کارک ہے۔ This sickness is dangerous not for your health, it's dangerous for your faith, it's dangerous for your iman. You will end up being Rafizi one day if you didn't take precaution. Be cautious when it comes to aqaid and the status of Sahaba and Ahl Bayt. Be very cautious. I am warning you from the bottom of heart, because we love you, because we have affection for you. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے سنی بھائی ہیں۔ میرے امام نے کہا کہ یہ بھولی بھالی بھیڑیں ہیں ہماری، یہ اتنے سیدھے سادے ہیں، کوئی بھی دائیں بائیں سے آ کر کے شکار کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم بابا سرکار تاج الاولیاء کے غلام ہیں اور اعلیٰ حضرت کے بھی غلام ہیں، سارے ولیوں کے غلام ہیں، لیکن عقیدے کے باب میں امام اہل سنت کا دامن پکڑے رہیے۔ نہ ادھر والا شکار کر سکے گا، نہ خارجی آپ کا شکار کر سکے گا، نہ رافضی آپ کا شکار کر سکے گا۔ اہل سنت کے مذہب پر رہو گے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، الحمدللہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔